زرنش کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے وجود سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ جب اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے وہ شخص کرسی پر بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ زرنش نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ پھر اس نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی اور سسک سسک کر رونا شروع کر دیا۔ وہ تو ہر وقت پردے میں رہتی تھی، نامحرم سے پردہ کرتی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جب سامنے بیٹھے شخص کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو غصے سے بولی، تم گھٹیا انسان ہو، تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ تم اس قدر گر سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم غلیظ ترین انسان ہو۔ وہ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ تبھی ذوحان ملک نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگا، کتنی پیاری لگ رہی ہو، سچ کہہ رہا ہوں میری جان، تم تو غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو۔ پھر اس نے ایک خوبصورت ڈریس زرنش کی طرف پھینکا اور بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر وہ مولوی اور گواہوں کو بلاتا ہوں۔ بہت نفرت سے زرنش نے اسے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم جو چاہتے ہو وہ میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا زرنش کے پاس آیا تھا۔ زرنش کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے پاس آیا اور اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ پھر اس سے کہنے لگا، نکاح تو کرنا پڑے گا میری جان، تمہیں میری یہ بات تو ماننی پڑے گی، نہیں تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ دوسری صورت میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں نکاح کے بغیر بھی تمہیں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ اس نے زرنش کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی زرنش نے غصے سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ زرنش نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ ذوحان ملک کو برا بھلا کہے جا رہی تھی اور وہ کہہ لگا لگا کر اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ چپ چاپ میری بات مان لو ورنہ مجھے زبردستی کرنا بھی آتا ہے۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ مسلسل ہاتھ اور پاؤں بندھے رہنے سے اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ پھر وہ کرسی گھسیٹتا ہوا اس کے پاس لے آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زرنش نے خود کو دیکھا، بنا دوپٹے کے وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ وہ تو کبھی بھی عبایا کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور آج وہ اس گھٹیا شخص کے سامنے بنا دوپٹے کے بیٹھی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے مار دو، مجھے زہر دے دو۔ ذوحان ملک کو شدید غصہ آیا تھا۔ تم زہر کھانے کو تیار ہو اور مجھ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس نے زور سے زرنش کے بالوں کو پکڑا تھا۔ زرنش درد سے چیخ اٹھی۔ چیخو، جتنا مرضی چیخو، یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں۔ زرنش کی تو حالت بہت بری ہو رہی تھی اور ذوحان اس کے سراپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، بہت خوبصورت ہو تم اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے نکاح کر کے تمہارے ساتھ اچھا وقت گزاروں۔ وہ چلائی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا، اچھا چلو، میں پہلے تمہیں بے ہوش کر کے تمہارے ساتھ سب کچھ کر چکا ہوں، اب ایسے ہی سے ہی اب تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا اور تم چیخ چیخ کر اپنی مری ہوئی ماں کو بھی آواز دو گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ذوحان ملک، مر جاؤں گی لیکن تم سے نکاح کبھی بھی نہیں کروں گی۔ ذوحان غصے سے اس کے اوپر جھکا اور پھر اس کے وجود سے زرنش اپنی ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی ماں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور اس وقت وہ خود کو بہت مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی۔ باپ تو اس کا بچپن میں ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا اور بہت پیار سے اسے پالا تھا۔ اس دنیا میں زرنش کا اپنی ماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا اور آج وہ ماں بھی شدید ہارٹ اٹیک آ جانے کی وجہ سے ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ صبح تو اس کی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ جب وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی تو اپنی ماں کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی وہ اپنے اسکالرشپ کی وجہ سے پڑھ رہی تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ اس کی ماں کسی اچھی یونیورسٹی میں اسے ایڈمیشن دلواتی۔
وہ شروع سے ہی بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتی آئی تھی، اس لیے اسے یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں ہی تھی کہ اس کی ماں کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا تھا اور محلے کی ایک عورت اسے لے کر ہاسپٹل گئی تھی۔ پھر وہاں جا کر اس نے زرنش کو فون کیا تھا کہ تمہاری ماں کی چیخ سن کر میں دوڑی ہوئی آئی تھی، آ کر دیکھا تو وہ صحن میں گری پڑی تھی، میں انہیں فوراً ہاسپٹل لے آئی ہوں اور تم بھی جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری امی ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ میری امی سے بات کروائیں۔ لیکن دوسری طرف وہ عورت کہہ رہی تھی کہ آپ جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ زرنش نے جلدی سے اپنے نوٹس سمیٹے اور ہاسپٹل کی طرف چل پڑی۔ وہ کافی پریشان ہو رہی تھی، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچی تو اس کی ماں ICU میں تھی، آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ وہاں ایک ڈاکٹر بہت غصے میں تھا، جبکہ دوسرا ڈاکٹر اسے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر زوہان آپ پلیز اندر ایمرجنسی میں پیشنٹ چیک کر کے جائیں، جبکہ ڈاکٹر زوہان اس پر چلا رہا تھا، میری ڈیوٹی اب ختم ہو گئی ہے، اب ڈاکٹر زبیر کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ آ کر چیک کر لیں گے، جبکہ وہ ڈاکٹر اسے فورس کر رہا تھا کہ وہ پیشنٹ کو چیک کرے۔ وہ خود دوسرے شعبے سے تعلق رکھتا تھا۔ ڈاکٹر زوہان اور ڈاکٹر زبیر ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ ٹائم ہو جانے کے باوجود ابھی تک ڈاکٹر زبیر نہیں آئے تھے۔ باقی دوسرے عملے نے اتنا تو کیا تھا کہ زرنش کی ماں کو آکسیجن لگا دی تھی۔ زرنش ابھی بہت پریشان تھی، ان کی باتیں سن کر اس کا سر چکرانے لگا تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ پڑوس کی جو عورت اس کی ماں کے ساتھ آئی تھی، اس نے فوراً سے زرنش کا نقاب اتروایا اور فوراً سے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تھا، نہیں تو زرنش نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ وہ پانی پی رہی تھی کہ ڈاکٹر زوہان کی نظر اس پر پڑی۔ ایک پل کے لیے تو وہ اس کی خوبصورتی میں کھو سا گیا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے لبوں سے ہوتے ہوئے گردن سے نیچے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر زوہان کچھ نرم پڑا تھا، پھر کہنے لگا، چلو میں چیک کر لیتا ہوں۔ پھر وہ گیا اور زرنش کی ماں کو اچھے سے چیک کیا۔ تب تک زرنش پھر سے نقاب کر چکی تھی، لیکن ڈاکٹر زوہان کی نظر تو بار بار زرنش کے چہرے پر ہی جا رہی تھی، اس کی خوبصورت آنکھیں سے بے چین کر رہی تھیں۔ اتنے میں ڈاکٹر زبیر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے زرنش کی ماں کے ٹیسٹ لے لیے تھے، وہ کہہ رہے تھے انہیں شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس نے ڈاکٹر زبیر سے بات کی کہ آپ پلیز میری امی کا ٹریٹمنٹ کر دیں، میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے کہیں سے فنڈ وغیرہ دلوا دیں۔ ڈاکٹر زبیر انہیں جانتا تھا کیونکہ یہ پہلے بھی چیک اپ کے لیے آیا کرتی تھیں۔ جتنا ہو سکا ڈاکٹر زبیر نے ان کی مدد کی تھی، کافی حد تک بل کم کروا دیے تھے، بہت کم خرچ آ رہا تھا۔ پھر اس کی امی کی صحت کچھ بہتر ہونے لگی تھی، لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ انہیں گھر لے کر نہیں جانا، یہیں ہاسپٹل میں ہی رکھنا ہے۔ ڈاکٹر زوہان اکثر چیک کرنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ کہ وہ ڈیوٹی کے علاوہ بھی اس کی امی کو دیکھنے آ جاتا تھا۔ زرنش کی یونیورسٹی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن تھا، اس لیے اس کو نرس کو بتا کر یونیورسٹی چلی گئی تھی، اور آج ڈاکٹر زوہان نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں جانا تھا۔ جب اس نے زرنش کو وہاں دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود کو بہت غریب بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر زبیر تو بتا رہے تھے کہ یہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اتنے خوبصورت چہرے کے پیچھے اتنا جھوٹ چھپا ہوا ہے، کتنی چالاک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مہنگی یونیورسٹی میں یہ کیسے پڑھ رہی ہے؟ زرنش نے بھی ڈاکٹر زوہان کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ نہ بولی تھی۔ شام میں جب ہاسپٹل آئی تو اس وقت ڈیوٹی پر ڈاکٹر زبیر تھے، لیکن ان سے پہلے ڈاکٹر زوہان پہنچ گئے تھے۔ پیچھے پیچھے ڈاکٹر زبیر بھی تھے اور کہنے لگے کہ آپ کس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں؟ تبھی اس نے یونیورسٹی کا نام بتایا۔ کہنے لگے کہ تم تو ہمیں بتا رہی تھی کہ تمہارے پاس اپنی اماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ زبیر نے بھی حیرت سے دیکھا تھا، وہ کہنے لگی کہ ایسا ہی ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن مجھے اسکالرشپ کی بنیاد پر ملا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ڈاکٹر زوہان نے غصے سے کہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں،
آپ میرے بارے میں پتہ کروا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت مشکل سے ڈاکٹر زبیر نے دونوں کو چپ کروایا تھا۔ پھر اگلے دن ڈاکٹر ذوحان ملک نے زرنش کے بارے میں پتہ کروا ہی لیا تھا۔ پھر اسے تسلی ہوئی تھی۔ آج پھر زرنش کی امی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر زبیر ابھی تک نہیں آئے تھے۔ سامنے ڈاکٹر ذوحان ملک کھڑے تھے جو زرنش سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کب سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ زرنش تو اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ محلے کی وہ خاتون کسی ٹائم ان کے پاس آ جایا کرتی تھیں۔ ابھی بھی وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، زرنش بیٹا، تم یہ عبایا اتار کر چادر کر لو۔ دیکھو اتنی گرمی میں کیسے تم نے عبایا کر رکھا ہے، اور نقاب اتار لو۔ اس کمرے میں سوائے تمہارے اور تمہاری ماں کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی زرنش نے عبایا اتارا اور چادر کر لی۔ آج صبح ہی وہ گھر سے اپنی کچھ ضروری چیزیں لے کر آئی تھی، اور ساتھ میں اس نے چادر بھی رکھ لی تھی کہ کم از کم رات کو سوتے وقت تو وہ یہ عبایا اتار دے گی، کیونکہ رات کو کمرے میں صرف ایک نرس ہی چیک کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ابھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آئی تھی، اور آتے ہی اس نے عبایا اتارا اور چادر کر لی۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ انہیں آکسیجن لگا ہوا تھا اور میڈیسن کی وجہ سے وہ گہری نیند میں تھیں۔ اسی پل ڈاکٹر ذوحان ملک اندر داخل ہوا۔ وہ حیران ہو گئی کہ اس ٹائم تو ان کے آنے کا نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذوحان تو اسے دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ آج عبایا کے بغیر وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر اگلے روز بھی وہ رات میں آ گیا، یہ کہہ کر کہ آپ کی امی کو دیکھنے آیا ہوں۔ وہ زرنش کی ماں کا بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر زبیر سے زیادہ اب وہ ان کا خیال رکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ذوحان زرنش کی ماں کو چیک کر رہا تھا، لیکن بار بار وہ اسے دیکھتا۔ اسے زرنش کی خوبصورتی اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہاری امی کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس ہاسپٹل میں تمہاری امی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ کہنے لگی، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے نکاح کیوں کروں؟ تبھی ڈاکٹر ذوحان ملک کہنے لگا کہ بس مجھے اچھی لگی ہو، میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ کہنے لگی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں مر جاؤں گی، میں سب کو بتاؤں گی۔ کہنے لگا، جاؤ، جا کر بتاؤ، اس کے بعد تم خود دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تم اپنی بیمار ماں کو یہاں سے لے کر جانا، یہاں سے جا کر مہنگی ہسپتالوں میں اپنی ماں کا علاج کروانا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ لیکن اگر تم میری بات مان لیتی ہو تو میں تمہاری ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ زرنش کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ اسے اس طرح دیکھ کر ڈاکٹر ذوحان کو اس پر اور پیار آ رہا تھا۔ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس بات کے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اس نے اپنی ماں کی خاطر ہاں کر دی تھی، وہ نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ ابھی ڈاکٹر ذوحان یہاں سے گیا ہی تھا کہ ایک نرس دوڑتی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر ذوحان بہت جھوٹے ہیں، مجھے اپنے پیار میں پھنسا کر اب وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ زرنش کی ماں کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ زرنش کا رو رو کر برا حال تھا۔ امی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا سوائے آپ کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ پلیز آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی انہیں بلا رہی تھی۔ تبھی ایک لیڈی ڈاکٹر اندر آئی اور کہنے لگی، پلیز آپ باہر چلی جائیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ باہر جا کے ویٹنگ روم میں انتظار کریں، جیسے ہی آپ کی امی کی حالت کچھ بہتر ہوگی ہم آپ کو بلا لیں گے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی وہ ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھی ہی تھی، وہ ایک ایک پل اس کے لیے بھاری تھا۔ وہ اپنی ماں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ رو رو کر یہی دعا کر رہی تھی کہ میری امی کو کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ اندر سے آواز آئی، مس زرنش، آپ پلیز اندر آ جائیں، آپ کی امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اگر آپ اپنی امی کو دیکھنا چاہتی ہیں تو دیکھ لیں۔ وہ بھاگتی ہوئی ایمرجنسی روم کے اندر گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کی ماں نے آنکھیں موند لی تھیں۔
वो भागकर अपनी माँ के पास आई थी। वो अपनी माँ को बुलाती रही, लेकिन वो उस दुनिया से जा चुकी थी। रो रो कर ज़रनिश का बुरा हाल हो रहा था। ये क्या हो गया है अम्मी, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई हैं? तभी वहाँ पर डॉक्टर ज़ुहान मलिक भी आ गया था। वो लेडी डॉक्टर जाने ही वाली थी। इसने ज़रनिश को देखा तो उसके पास आई। वो कहने लगी, बस तुम इनके लिए दुआ करो, अल्लाह उनके आगे की मंजिल आसान करे। बहुत मुश्किल से इसने ख़ुद को संभाला था। वो अपनी माँ की मैयत के पास बैठी चीख चीख कर रो रही थी। वो आज ही अपने अंदर के सारे आंसू निकाल रही थी, क्योंकि इसके बाद इसने बहादुर बनना था, इस भरी दुनिया में अकेले रहना था। अपनी माँ की तदफीन के बाद कितनी ही देर वो रोती रही। उसके पास मोहल्ले की कुछ औरतें थीं, इसके अलावा इनका कोई करीबी रिश्तेदार तो था ही नहीं। इसकी माँ को मरे हुए एक हफ़्ता गुज़र गया था। इस एक हफ़्ते में इसने ख़ुद को बहुत मजबूत कर लिया था। वो जानती थी कि एक लड़की का इस दुनिया में अकेले गुजारा करना कितना मुश्किल है, इसलिए वो ख़ुद को बहुत मजबूत बनाना चाहती थी। ज़रनिश की माँ कढ़ाई का काम अच्छे से जानती थी, इसी वजह से इनका गुज़र बसर हो रहा था। लेकिन अब इसे अपने लिए ख़ुद बाहर निकलना था, इसलिए वो चाहती थी कि वो कहीं कोई छोटी मोटी जॉब कर ले, लेकिन वो भी पार्ट टाइम। इसके तो अभी फ़ाइनल पेपर्स भी होने थे। वो इसी कश्मकश में थी कि ऐसे में ऐसे जॉब पर कौन रख सकता है। ज़रनिश ने बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन कहीं से कॉल नहीं आई। एक जगह से कॉल आई भी तो वो कहने लगे, आपके पास ना तो डिग्री मुकम्मल है और ना आपके पास कोई तजर्बा है। वो वहाँ से भी मायूस लौटी थी। वो काफ़ी टेंशन में थी। इसे अपनी माँ की याद शिद्दत से आई, क्योंकि आखिरी दिनों तक वो काम करती रही थी। आज भी सुबह जिन औरतों ने उसकी माँ को कढ़ाई करने के लिए जो चादरें दी थी, वो मुकम्मल पड़ी थीं। इन्हें उनका सामान पकड़ाते जब उन्होंने ज़रनिश के हाथ पर पैसे रखे तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो अब भी अपनी माँ की कमाई का खा रही थी। इस दौरान डॉक्टर ज़ुहान 2 दफ़ा आया था, लेकिन ज़रनिश ने निकाह से इनकार कर दिया था। आज फिर वो उसके सामने खड़ा था। जैसे ही ज़रनिश ने दरवाज़ा खोला, वो सामने खड़ा था। कहने लगी, आप यहाँ क्यों आए हैं? तभी वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। ज़रनिश कहने लगी, आप प्लीज़ यहाँ ना आया करें। ज़ुहान मलिक ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, अंदर आने को नहीं कहोगी? वो कहने लगी, नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। लोग क्या कहेंगे? माँ के मरते ही मैंने दूसरे लड़कों को घर बुलाना शुरू कर दिया है। आप यहाँ से जा सकते हैं। ज़रनिश ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर डॉक्टर ज़ुहान मलिक ने अपने दोनों हाथों से दरवाजे को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ज़रनिश तो एकदम घबरा गई थी। आप यहाँ से जाएं, वरना मैं शोर मचाऊंगी और फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी। क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हैं? लोग क्या कहेंगे? इतने अच्छे डॉक्टर हैं और ये हरकतें हैं आपकी। वो कहने लगा, अच्छा मैं चला जाऊँगा, फिर मेरे साथ निकाह कब कर रही हो? ज़रनिश को शदीद झटका लगा था। मैंने कहा, मैं आपके साथ निकाह नहीं करूँगी। इस वक्त मेरी माँ की वजह से हाँ की थी। ये कहते हुए ज़रनिश ने ज़ोर का दरवाज़ा बंद किया था और डॉक्टर ज़ुहान मलिक बाहर खड़ा शदीद गुस्से में था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की को उठा कर ले जाए। ज़रनिश, मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझसे बचती हो। इसी शाम ज़रनिश अपनी माँ की कब्र पर बैठी हुई थी और वो इतनी देर से बैठी हुई थी कि हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया था। जब इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद नहीं था। इसे एकदम खौफ सा महसूस होने लगा। इसने अपनी माँ को खुदाफिज कहा और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो कब्रिस्तान से बाहर ही निकली थी कि 2 लड़के इसके पास आए, जिन्होंने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। उन्होंने उसके नाक के आगे कोई चीज़ रखी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अभी वो नीम बेहोशी में ही थी कि एक गाड़ी उनके पास आकर रुक गई और इन आदमियों ने इसे गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका। एक शख्स आगे बैठा और दूसरा शख्स पिछली सीट पर इससे कुछ दूर ही बैठा हुआ था। उसके बाद इसे याद नहीं कि इसके साथ क्या हुआ था। फिर जब इसे होश आया तो वो कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। इसे खुद को देखकर झिझरी सी महसूस हुई। वो जो इतना पर्दा करने वाली थी, खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखने वाली थी,
آج وہ کس حال میں پڑی تھی، اس کے پاس کچھ بھی موجود نہ تھا کہ وہ خود کو ڈھانپ سکے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو ایک پل کو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ سامنے ڈاکٹر ذوحان ملک بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر ذوحان اس طرح کر سکتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ تبھی ڈاکٹر ذوحان نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا اور کہنے لگا، کب سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ نکاح کرو، تم مان ہی نہیں رہی تھی، پھر اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن یقین کرو اب تو تمہیں چھوڑنے کا دل بھی نہیں کر رہا، بہت خوبصورت ہو تم۔ زرنش نے خود کو چھپانے کے لیے ہاتھ آگے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگا، ارے نہیں میری جان، اب مجھ سے کیا پردہ ہے تمہارا؟ دیکھو زرنش، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے ساتھ وہ تمہاری بے ہوشی میں کیا تھا، لیکن اب کی بار میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کروں وہ تمہارے ہوش و حواس میں کروں، اور میں چاہتا ہوں اس سب میں تم میرا ساتھ دو۔ وہ چلائی تھی، میں تھوکتی ہوں تم پر، تم بہت گھٹیا انسان ہو، مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اچھا لیکن مجھے تو تم سے جانے من محبت ہو گئی ہے۔ جانتی ہو لڑکیاں میری قربت میں آنے کو ترستی ہیں، تم واحد لڑکی ہو جو مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے تک کو اپنا فخر محسوس کرتی ہیں، اور تمہیں تو پورے کا پورا ڈاکٹر ذوحان ملک مل رہا ہے، پھر کیا چاہتی ہو؟ اسے کہنے لگی، زہر، مجھے زہر لا دو، مجھے مار دو، لیکن اس کی بات کی امید مت رکھنا کہ میرے دل میں جو نفرت ہے وہ کبھی ختم ہوگی۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہو گئی ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تم گھٹیا ذلیل انسان ہو۔ وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ پیچھے اس کا کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ ڈاکٹر ذوحان سے مقابلہ کیے جا رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر ذوحان اٹھا اور اس کے بے حد قریب آیا اور جلتا ہوا سگریٹ اس کے ہاتھ پر پھیرنے لگا۔ ایک درد کی ٹیس زرنش کے ہاتھ میں اٹھی تھی، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگی، تم گھٹیا انسان اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے پاس لا کر کہنے لگا، یہی سب تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے زرنش کے ہونٹوں پر اتنے زور سے کاٹا تھا کہ زرنش کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگا، نہیں میری جان، یہ کبھی بھی نہیں کھلیں گے، میں نے بہت کس کے باندھے ہوئے ہیں، کیوں اپنے نازک ہاتھوں کو زخمی کرتی ہو؟ تبھی اس نے ایک خوبصورت میکسی اس کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، میں نہ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہ کروں، میں تمہارے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہ رکھوں، تو تم مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ آج کی رات میں تمہیں بغیر نکاح کے ہی استعمال کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی تم جیسے ذلیل انسان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، مجھے نفرت ہے تم سے، اور جن سے نفرت کی جاتی ہے ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کیا جاتا۔ تم مجھے مار دو، بے شک زہر دے دو، لیکن میں کبھی بھی اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ ڈاکٹر ذوحان نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، بے شک نکاح کے لیے تیار نہ ہو، چلو ٹھیک ہے، نکاح کے بغیر ہی ہر رات میرے بستر کی زینت بنتی رہنا، مجھے تو اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن جاتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کھول کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور سامنے دیکھا تو میکسی کے علاوہ بھی کچھ کاٹن اور لان کے ڈریس پڑے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ اٹھایا اور واش روم چلی گئی۔ کتنی ہی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ جب فریش ہو کر باہر نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر گہرا نشان تھا جو اس شخص کی درندگی کا ثبوت دے رہا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ چلو شاباش، آؤ ادھر آ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ اس نے ٹیبل پر وہ کھانا رکھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ تبھی وہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ چلو آؤ، کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ گی تو کچھ طاقت آئے گی، نہیں تو تم میری شدتیں کیسے برداشت کرو گی؟ جانتی ہو اس قید خانے سے تمہیں چھڑوانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اسے زبردستی کھانا کھلانے لگا۔ زرنش نے بہت بے دلی سے چند ہی نوالے لیے تھے
फिर वो इसे कहने लगा, तुमने वो मैक्सी क्यों नहीं पहनी जो मैं तुम्हारे लिए लाया था? चलो शाबाश, वो पहनो और तैयार हो जाओ। देख लो रात होने वाली है, और ये ना हो कि इस रात भी इसने अपना जुमला अधूरा छोड़ा था। जरनिश जानती थी कि यहाँ से इसे कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए इसने हार मान ली थी। वो कहने लगी, ठीक है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मुझे आपसे शदीद नफ़रत है। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे मेरी जान, नफ़रत है तो क्या हुआ, कम से कम तुम मेरी तो हो जाओगी, वरना इतनी खूबसूरत लड़की को तो मैं अपने हाथ से कभी भी जाने ना दूँ। इसने अपना मोबाइल उठाया और किसी को कॉल मिलाकर कहा कि मौलवी को ले कर आओ। कुछ ही देर में मौलवी आ गया। जरनिश ने वही सादा सा काटन का सूट पहना हुआ था। वो बस ऐसे ही बैठी रही। कितनी ही देर वो आंसू बहाती रही। निकाहनामे पर भी दस्तखत करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर इस शख्स की कैद में जा रही थी। इजाबो कबूल के बाद मौलवी वहाँ से चला गया। रात की तारीकी फैल रही थी। अब वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर जुहान और जरनिश ही थे। डॉक्टर जुहान मलक मुस्कुराता हुआ जरनिश की तरफ बढ़ा और इसे अपने बाजू के हसार में ले लिया। गुड गर्ल, ये हुई ना बात, तुमने बहुत अच्छा किया जो आसानी से मेरी बात मान ली। जरनिश की ज़ुबान बंद होने वाली कहाँ थी। गुस्से से कहने लगी, मेरे पर काट के मुझे कहते हैं कि मैंने अच्छा किया है। अगर मैं साइन ना करती तो आप ज़बरदस्ती भी करवा सकते थे, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। डॉक्टर जुहान इसे अपने बाजुओं से में जकड़े हुए ही इसे बेड पर ले आया। वो चुपचाप बेडशीट को ज़ोर से पकड़े डॉक्टर जुहान की शिद्दतें सहती रही। कितने ही ज़ख्म थे जो इसने जरनिश पर लगाए थे। जरनिश के जिस्म पर हर जगह डॉक्टर जुहान की शिद्दतों के निशान थे। सारी रात वो जरनिश के जिस्म के साथ खेलता रहा। सुबह की रोशनी फैलने लगी तो वो ऊंधे मुंह सो गया। जरनिश की तो नींद ही उड़ चुकी थी। वो उठी और वाशरूम चली गई। नहा धोकर बाहर निकली तो डॉक्टर जुहान मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। जब मोबाइल ऑफ़ किया तो जरनिश की तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम्हें किसने इजाज़त दी थी कि तुम मेरे पास से उठो? चलो आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो कहने लगी, डॉक्टर जुहान प्लीज़, मुझ में और हिम्मत नहीं है। वो कहने लगा, मैं नहीं जानता, मेरी बीवी हो तुम, चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अगर मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें यहाँ तक लाया तो मेरी शिद्दतें बढ़ जाएंगी। और वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस शख्स ने ज़बरदस्ती इसे कितनी तकलीफ़ देनी है। वो चुपचाप उसके पास आ गई। वो उसे फिर से अपनी बाहों के हसार में ले चुका था। अब वो जरनिश के होंठों को दांतों तले दबाए इस पर अपनी शिद्दतें लुटाता इसे और तकलीफ़ में मुब्तला कर चुका था। लेकिन वो चुपचाप बग़ैर हरकत किए बेड पर लेटी इसे सुकून दे रही थी। जब डॉक्टर जुहान इस पर अपनी बेतहाशा शिद्दतें लुटा चुका तो उठ पड़ा। जाने का दिल तो नहीं, लेकिन क्या करूं, ड्यूटी भी तो करनी है। ये कहते ही वो बेड से उठा। फिर वो फ्रेश होकर वहाँ से चला गया। वो भी उठी और फिर से वॉशरूम में घुस गई। अभी वो नहाकर बाहर ही आई थी कि सामने टेबल पर नाश्ता पड़ा था। जरनिश को भूख लग रही थी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और सो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। वो फ़ौरन उठी। ये क्या, सारा दिन मैं सोई रही हूँ। उसने मुंह हाथ धोया और अपार्टमेंट देखने लगी। अपार्टमेंट था तो छोटा सा लेकिन खूबसूरत था। दरवाज़ा बाहर से लॉक था, जिसे डॉक्टर जुहान मलिक ने ही बंद किया होगा। जरनिश ने खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला। फिर वो किचन में आ गई। वहाँ सब कुछ मौजूद था। इसे भूख तो नहीं थी लेकिन सर में दर्द हो रहा था, इसलिए इसने अपने लिए चाय बनाई। अभी वो चाय पी ही रही थी कि जुहान आ गया। वो कहने लगा, गुड इवनिंग स्वीट हार्ट। जरनिश कुछ ना बोली। फिर वो उसे कहने लगा, मुझे भी एक कप चाय बना दो। जरनिश ने अपने माथे पर बल डालते हुए इसे देखा। फिर उठकर किचन में जुहान के लिए चाय बनाने चली गई। कुछ ही देर में वो उसके लिए चाय ले आई। चाय का कप पकड़ते हुए वो कहने लगा, तुम्हारा शोहर घर आया है, कुछ तो ख्याल कर लो, कुछ खाने को भी बना लाती, सब कुछ तो मौजूद है। वो चुपचाप बैठ गई। कुछ देर खामोश रही। फिर वो कहने लगा, जाने मन क्या सोच रही हो? कहने लगी, कुछ नहीं। वो कहने लगा, चलो और तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ।
زرنش نے کہا نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا اچھا چلو تمہیں کوئی شاپنگ کروا دیتا ہوں، لڑکیوں کو تو اتنا شوق ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا، چلو میں تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں۔ زرنش نہیں مانی، لیکن جب ڈاکٹر زوہان نے غصے سے کہا کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے اٹھو اور چلو، اسے زوہان سے خوف آنے لگا، اس لیے وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے ایک خوبصورت شاپنگ مال میں لے کر گیا۔ زرنش کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، بس گزارا ہو رہا تھا، اس لیے اتنے مہنگے ڈریسز اس نے کبھی بھی نہیں لیے تھے۔ جہاں اسے ڈاکٹر زوہان لے کر آیا تھا وہاں ہر برانڈ کے ڈریسز تھے۔ زرنش نے تو کچھ بھی نہ پسند کیا، زوہان نے خود ہی اس کے لیے کافی سارے ڈریسز پیک کروا لیے۔ پھر وہیں سے اس نے کھانا پیک کروایا، پھر وہ دونوں گھر آ گئے۔ وہ کہنے لگا کھانا ہم باہر بھی کھا سکتے تھے، لیکن کیا ہے نا کہ ہم دونوں اکیلے میں کھائیں گے تو مزہ ہی کوئی اور ہوگا۔ تم مجھے کھانا کھلانا اور میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، جبکہ زرنش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ پھر اس کے خوف سے وہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی اور ساتھ ساتھ اس کے منہ میں بھی نوالے ڈالتی رہی، جبکہ وہ خود اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اچھی بیویوں کے یہی کام ہوتے ہیں، زبردستی کی بیویوں کے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اور زوہان مسکرا دیا۔ رات بھر وہ پھر اس کی شدتوں کے حصار میں رہی۔ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا جیسے زرنش اس کا کوئی کھلونا ہو۔ اب تو وہ عادی ہو گئی تھی، دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ڈاکٹر زوہان کی وہی روٹین تھی، صبح ڈیوٹی پر چلا جاتا، شام میں واپس آتا تو زرنش پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کر دیتا۔ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں وہ قید ہو کر رہ گئی تھی، اس سے باہر نکلنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ زوہان اسے کہیں بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک دو دفعہ اس نے کہا بھی تھا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سامنے پارک تک ہی جاؤں گی، لیکن زوہان نہیں مانا۔ خود وہ ڈیوٹی سے تھکا ہارا گھر آتا تھا، شام میں اس کا بھی دل نہیں کرتا تھا کہیں جانے کو، لیکن وہ تو سارا دن بور ہوتی رہتی تھی۔ آج زرنش کی صحت بہت خراب تھی۔ رات جب زوہان ملک اس کے قریب ہوا تو اس نے دونوں ہاتھ زوہان کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی زوہان پلیز آج مجھ میں ہمت نہیں ہے، آج میری طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ تم نے پہلے تو مجھے نہیں بتایا، اب مجھ سے بچنا چاہتی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی، جانتی تھی وہ اس کی ایک نہیں سنے گا۔ آنسو زرنش کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ پلیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن زوہان نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ پھر پاگلوں کی طرح اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ساری رات وہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے رہا۔ کتنی بار زرنش نے کوشش کی کہ اس کی باہوں کو پیچھے کرے، لیکن ناکام رہی۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن زوہان پھر اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیتا۔ صبح جب زرنش کی آنکھ کھلی تو زوہان سامنے صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے کش لیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرنش نے جب اسے مسکراتے دیکھا تو منہ بناتے ہوئے اٹھی تھی۔ پھر وہ سستی سے چلتی ہوئی واش روم گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو ایک دم سے بیڈ کا سہارا لیتی ہوئی گر گئی۔ وہ جو ایک سگریٹ ختم ہو جانے کے بعد دوسرا سگریٹ لگائے دھوئیں کے مرغولے ہوا میں اڑا رہا تھا، فوراً بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ زرنش کیا ہوا، اٹھو۔ زرنش نے اس کی طرف دیکھا، لیکن سگریٹ کی بو سے اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ زوہان نے فوراً سے سگریٹ پھینکا اور کھڑکی کھول دی۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی اپنے بالوں کو کیچر میں قید کر رہی تھی۔ پھر سے اسے لگا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے اور وہ وہیں بیڈ کی الٹی سائڈ پر لیٹ گئی۔ زوہان اس کے پاس آیا تو اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ڈاکٹر زوہان کی ڈیوٹی کا ٹائم بھی ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاسپٹل نہیں لے کر گیا، کیونکہ وہاں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر زوہان نے نکاح کر لیا ہے، لیکن پھر وہ اسے ایک کلینک لے کر گیا۔ اس نے فون کر کے ایمرجنسی لیو لے لی تھی۔ وہاں کی لیڈی ڈاکٹر اس کی جاننے والی تھی۔ زوہان نے جب اسے بتایا کہ یہ مسز زوہان ملک ہیں تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ وہ کہنے لگا بس ایمرجنسی میں سب کچھ ہوا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد زرنش کو ہوش آیا، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ انہیں کافی ویکنس ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد رپورٹس آ گئیں اور لیڈی ڈاکٹر مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی
مبارک ہو ڈاکٹر ذوحان، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر ذوحان تو بہت خوش تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے زرنش کی طرف دیکھا تو زرنش نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دوبارہ سو گئی۔ سارا دن وہ ہاسپٹل میں رہی۔ شام کو جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ذوحان اسے فلیٹ میں لے آیا۔ آج وہ بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس نے خود فروٹ کاٹ کر اس کو کھلایا، پھر اس کے لیے سوپ بنایا۔ ڈاکٹر ذوحان نے 1 ہفتے کی ایمرجنسی لیو لے لی تھی۔ ادھر زرنش پریشان تھی کہ اب ہر وقت وہ اس کے سامنے رہے گا۔ زرنش کو تو سوچ کر ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ ایک تو اتنا جھوٹا، پتہ نہیں کتنی لڑکیاں پھنسا رکھی تھیں، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دیا ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جب ڈاکٹر ذوحان اس کے لیے دودھ کا گلاس لایا تھا۔ جیسے ہی اس نے زرنش کے سامنے کیا، زرنش نے زور سے ہاتھ مارا اور وہ گلاس نیچے گر گیا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ جھوٹے ہیں، آپ دھوکے باز ہیں، لڑکیوں کو دھوکے دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی معصوم لڑکیوں کو پھنسایا ہوگا۔ ڈاکٹر ذوحان تو یہ سن کر ہی حیران تھا۔ وہ لڑکیوں سے بات کرتا تھا لیکن صرف کام کی حد تک، اس کے علاوہ تو وہ اسی کے عشق میں پاگل تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اچھا پھر مجھے اپنے گھر کیوں نہیں لے کر گئے؟ کیوں مجھے سب سے چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے نا کہ جب جی بھر جائے گا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر ذوحان کو شدید غصہ آیا تھا۔ یہ لڑکی جسے وہ شدت سے چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اتنا بڑا رسک لیا، جس کے لیے وہ پاگل تھا، وہ اس کے بارے میں یہ سوچ رکھتی تھی۔ ڈاکٹر ذوحان نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے فلیٹ سے باہر لے گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے فرنٹ سیٹ پر دھکا دیا اور زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ گاڑی میں اے سی ہونے کے باوجود زرنش کو ڈر کے مارے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی بہت تیز رفتار سے روڈ پر چل رہی تھی۔ ذوحان کے ماتھے پر بل اب بھی موجود تھے۔ سارا راستہ وہ کچھ نہ بولا۔ ڈاکٹر ذوحان کی خاموشی زرنش کو اور پریشان کر رہی تھی۔ ایک دم گاڑی کو بریک لگی تھی۔ وہ ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے تھے۔ گارڈ نے دیکھتے ہی دروازہ کھولا تھا۔ زرنش تو گھبرا رہی تھی۔ گاڑی اندر آئی اور پھر ذوحان گاڑی سے نکلا، پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور زرنش کا ہاتھ پکڑ کر اسے لاؤنج میں لایا تھا۔ سامنے ہی ممتاز بیگم بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی حیرت سے ڈاکٹر ذوحان کو دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، یہ کون ہے؟ کس لڑکی کو لے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، ماما یہ میری بیوی ہے۔ کیا تمہاری بیوی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اپنی بھانجی مائرہ کے لیے ہاں کر چکی ہوں، پھر یہ تم کس لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ جاؤ اور جس کچرے کے ڈھیر سے اسے اٹھا کر لائے ہو وہیں پھینک کر آ جاؤ۔ ذوحان نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ بس ایک لفظ بھی اس سے آگے نہیں، یہ زرنش ذوحان ہے اور میں ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں سننا چاہوں گا۔ آئندہ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیجئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زرنش کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے لے گیا تھا، اور وہ جس کمرے میں آئی وہ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ کمرہ آپ کا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میرا ہے۔ وہ حیران تھی۔ جس فلیٹ میں وہ رہ رہے تھے، کچن اور واش روم ملا کر بھی وہ اس سے چھوٹا تھا۔ بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ وہ اسے حیرت میں دیکھ کر ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید آپ مجھے اپنے گھر نہیں لے کر آئیں گے۔ وہ زرنش کے پاس آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی۔ ذوحان اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا، پھر کہنے لگا، جب یہ گھر تمہارا ہے تو میں تمہیں کیوں اس گھر میں نہ لے کر آتا؟ کبھی بھی خود کو کم حیثیت مت سمجھنا۔ تم ڈاکٹر ذوحان کی بیوی ہو۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچن میں جا کر اپنے لیے جو کچھ بنانا ہے خود بناؤ۔ نہیں بنانے ہوتا، کام والی ہے اسے بولو، وہ تمہیں کھانا بنا دے گی۔ اور آپ کی ماما؟ یہ سنتے ہی ذوحان کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ میری سوتیلی ماں ہے اور میرا بھائی بھی سوتیلا ہے، معیز، جس کے لیے میں یونیورسٹی گیا تھا۔ میں اس وقت 7 سال کا تھا جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی،
ابو دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر سب کے کہنے پر انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ انہی دنوں جو میری سوتیلی ماں ہے ان کے ہسبینڈ کی کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ بھی ہمارے خاندان سے ہی ہیں۔ سب نے مل کر میرے پاپا اور میری سوتیلی ماں ممتاز بیگم کی شادی کروا دی۔ معیز اس وقت 4 سال کا تھا۔ میرے پاپا نے بہت اچھے طریقے سے ہم دونوں بچوں کو پالا تھا۔ ماما نے میرا خیال تو رکھا لیکن ہمیشہ معیز کے بعد، جبکہ بابا دونوں کا برابر خیال رکھتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی ہم دونوں کے بیچ کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور پھر ابھی میں میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں تھا کہ بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ماما تو کھل کر سامنے آئی تھیں۔ وہ جتنا پیار معیز سے کرتی تھیں شاید اتنی ہی نفرت وہ مجھ سے کرتی ہیں۔ اب وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی بھانجی کی شادی میرے ساتھ کرے، لیکن مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ تبھی زرنش کے منہ سے فوراً نکلا تھا اور وہ نرس، اس سے آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زوحان نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ نے اسے اپنے پیار میں پھنسایا ہے۔ ڈاکٹر زوحان بہت حیران ہوا، کہنے لگا اچھا تو یہ بات تھی مجھ سے دور بھاگنے کی۔ میری بات سنو مسز زرنش زوحان، میں نے تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ تو مجھے پہلی ہی دفعہ اچھی لگ گئی تھی۔ جب تم اپنی امی کو چیک کروانے ہاسپٹل آئی تھی، اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری امی سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا اور سادگی سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ ایک تو میری ماما کا دباؤ تھا کہ میں ان کی بھانجی سے شادی کروں۔ مجھے ان کی بھانجی پسند نہیں تھی، اور جس نرس کی تم بات کر رہی ہو وہ خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر مجھ پر الزام لگایا ہے۔ یہ بات تم ڈاکٹر زبیر سے بھی جا کر پوچھ سکتی ہو، بلکہ اس کے علاوہ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ سکتی ہو۔ کافی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے۔ یہاں آ کر زرنش کا دل کافی ہلکا ہوا تھا۔ اب اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ کسی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کا شوہر اسے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ ڈاکٹر زوحان آج جب ہاسپٹل آیا تو اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ زرنش کی امی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کی بیٹی کو سہارا دوں گا۔ سب حیران تھے کہ ڈاکٹر زوحان نے اپنی پیشنٹ کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ آج وہ صبح ہی صبح ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ زرنش ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ جب وہ اٹھی تو اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں آئی، سامنے کام والی تھی۔ وہ پوچھنے لگی بی بی جی آپ کیا کھائیں گی؟ میں آپ کے لیے کیا بناؤں؟ کہنے لگی انڈا اور پراٹھا بنا دیں۔ تبھی ممتاز بیگم آئی اور کام والی سے کہنے لگی چلو جا کر کوئی اور کام کرو، اور اسے کہنے لگی یہاں تمہارے لیے نوکر نہیں بیٹھے ہوئے، اپنا ناشتہ بناؤ اور یہ کچن بھی صاف کر دو۔ وہ ان کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ ابھی وہ بغیر کچھ کہے اور بغیر ناشتہ کیے واپس کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ ممتاز بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کچن کی طرف دھکا دیا۔ مہارانی صاحبہ، یہ کچن آپ نے سنبھالنا ہے، ہم تمہیں یہاں بٹھا کر نہیں کھلا سکتے۔ سارا دن وہ گھر کے کام میں مصروف رہی۔ شام میں زوحان آیا تو وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی اور اس کی حالت بھی اتنی بری ہو رہی تھی۔ زوحان نے جب اسے کچن میں کام کرتے اور پسینے میں شرابور دیکھا تو اسے پکڑ کر لاؤنج میں لے آیا اور کہنے لگا یہ تم کیوں کام کر رہی ہو جب میں تمہیں منع کر کے گیا تھا کہ تم نے کوئی کام نہیں کرنا؟ ممتاز بیگم کہنے لگی گھر کی بہو ہے، گھر کے کام تو اسی نے کرنے ہیں۔ وہ کہنے لگا بہو ہے، نوکرانی نہیں ہے، اور آپ بھی اس گھر کی بہو تھیں۔ میں نے آپ کو تو کبھی کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔ پاپا نے شروع سے ہی آپ کو نوکر رکھ کے دیے ہوئے تھے، پھر زرنش کیوں یہاں کام کر رہے؟ وہ پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ ادھر ممتاز بیگم بہت پریشان تھی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی بھانجی سے شادی کروا کر وہ مکمل طور پر اس گھر کی مالکن بن جائے گی، کیونکہ وہ گھر تو زوحان کا تھا، کیونکہ معیز تو انور کا سوتیلا بیٹا تھا۔ انور صاحب نے اپنی زندگی میں ہی یہ گھر اور فلیٹ زوحان کے نام ہی کیا تھا، لیکن اب زوحان نے سوچ رکھا تھا کہ وہ یہ گھر تو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ بے شک وہ 6 سال کا تھا جب اس کی ماں تھی۔ یہ گھر اس کی ماں نے بہت پیار سے بنوایا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنا فلیٹ معیز کے نام کر دے گا، کیونکہ زندگی میں معیز نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا اور زوحان نے بھی اسے سگے بھائی کی طرح سمجھا تھا۔ اور بے شک ممتاز بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی، اور پھر کچھ ہی عرصے میں اس نے وہ فلیٹ معیز کے نام کیا، اور پھر معیز اور ممتاز بیگم اس فلیٹ میں چلے گئے تھے، اور یہاں زرنش اور زوحان اور ان کے 2 پیارے بچے ماہین اور ارسلان تھے۔ زرنش کی فیملی مکمل تھی۔
خوبصورت اور پیار کرنے والا شوہر اور بچے اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی محرومیاں دیکھی تھیں آج وہ اتنی خوشحال تھی اور اپنے رب کی شکر گزار بھی تھی۔ ناظرین، کیسا لگا ناول؟ اگر ناول اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔